حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ خطبہ سے بھی سنتے ہیں، تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کافی ساری چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک گروہ ایسا اٹھا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو حسینی کہا ہے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر انہوں نے صفائی پیش نہیں کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، دشمن کا خوف ہوگا، مال کی کمی کے ساتھ، مختلف امتحانات سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ ان کی ترتیب یہ ہے کہ اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ویلا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات بھی اتر رہی ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہیں تو پھر بے صبری کے جو واقعات کہ انہوں نے اپنا سینہ پھاڑ لیا اور مانگتے رہے پانی، اور اس طرح کے واقعات کہ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ صبر کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت پر گزارا کر سکتے ہیں، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن دشمن کے سامنے سوالیہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، دشمن کے سامنے اپنی جھولی نہیں پھیلا سکتے۔ اور ان کے گھر میں بیٹھنے والی جو مائیں ہیں انہوں نے اللہ کے نبی سے تربیت پائی ہے، تو ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکل سکتا جو بے صبری پر دلالت کرے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو دین پر جان قربان کی ہے، اور آپ کے اہل بیت، آپ کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے اس طرح کی زندگی گزاری کے مثال قائم کر دی۔ یہ اس شہزادی کی بیٹی ہیں جن کا جنازہ بھی رات کو اٹھایا، کہ دن کو جنازہ نہیں اٹھانا، کہ ساری زندگی جب سے میں جوان ہوئی ہوں اس وقت سے کسی غیر محرم کا میرے کپڑوں پر بھی نظر نہیں پڑی، تو اگر دن کو جنازہ اٹھائیں گے تو کپڑا ڈالیں گے تو لوگوں کو محسوس ہوگا کہ اس وقت حضرت فاطمہ کا قد کتنا ہے، وہ موٹی ہیں یا کمزور ہیں، تو یہ کیفیت بھی میرے مرنے کے بعد مجھے برداشت نہیں ہے کہ لوگوں کو اس پر اطلاع ہو، اس لیے رات کو میرا جنازہ اٹھانا ہے۔ جس بچی نے ایسی ماں کی تربیت حاصل کی ہو تو وہ کیسے اپنا برقع اتار سکتی ہے، یا اپنے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈال سکتی ہے، اپنے گریبان پھاڑ سکتی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے جس گھر میں یہ آیات اتری، جس گھر میں تربیت پانے والی یہ اولاد اگر یہ عمل نہیں کرے گی تو اور کون عمل کرے گا؟ سب سے زیادہ عمل کرنے والے تو یہی تھے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں، تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں کرب و بلا میدان میں پہنچے تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب مجھے نہیں چھوڑتے۔ یہ عبید اللہ بن زیاد جو نعمان بن بشیر کی جگہ تبدیل کر دیا گیا ہے، یہ بڑا ظالم قسم کا گورنر ہے، اور اس کا پکا ارادہ ہو گیا ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کا، تو اس نے سارے خاندان کو بلایا اور اس کو فرمایا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی اگر واپس جانا چاہے میری طرف سے خوشی کے ساتھ تمہیں اجازت ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں رہیں اور ہم واپس گھر سلامت چلے جائیں، ہم پہلے اپنی جانیں قربان کریں گے آپ سے پہلے۔ اور انہوں نے 100% اس پر عمل کیا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کی مستورات گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ ایک مجاہد جاتا اور جا کر مقابلہ کرتا قرآن پڑھتے ہوئے، اور قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوتا۔ 72 تن اس طرح شہید ہوئے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر بھی قرآن جاری تھا۔ عصر کی نماز کے وقت ان کو جب شہید کیا گیا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور روزہ رکھنے کی حالت میں، روزہ خود صبر کی دعوت دیتا ہے، تو اس کیفیت میں صبر کے عالم میں وہ دنیا سے آخرت میں چلے گئے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام پایا ہے۔ اس وجہ سے ان کا تذکرہ ہمارے لیے بس اتنا نہیں ہے کہ 10 محرم تک ہم افسوس کا اظہار کریں اس کے بعد بھول جائیں، یہ پورا مستقل زندگی کا ایک سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آئے، آزمائش ہے، وہ دشمن کی صورت میں ہو، اور مال کم ہونے کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، آفات کی صورت میں ہو، اموات کی صورت میں ہو، ہم نے صبر کرنا ہے، دین پر پکے رہنا ہے، دین سے ہٹنا نہیں ہے۔ یہی سبق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا گئے ہیں، یہی سبق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا پورا خاندان پڑھا کر گیا ہے۔ اگر ہم نے اس پر عمل کیا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے، اور محبت کی علامت اللہ کے نبی نے اطاعت بتائی ہے۔ جس کے طریقے پر چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان سے محبت ہے، اور جن سے محبت ہے انہی کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عبادت میں، قرآن میں، اللہ کی فرما برداری میں اور دین پر قائم رہنے کی صورت میں زندگی گزاری ہے، اور اسی حالت میں دنیا سے گئے ہیں۔ میں اور آپ بھی اپنی زندگی کے جس شعبے میں بھی ہیں، ہم بھی پورے دین پر عمل کریں، اور ہمارے اوپر حالات ہیں ہم ادھر ادھر ڈاما ڈول نہ ہوں، استقامت کے ساتھ چلیں، اور اسی حالت میں ہم پر موت آئے تو انشاءاللہ ہم حسن و حسین کے ساتھ جنت میں ہوں گے، اور ان کی سرداری میں ہم جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ہستیوں کے ساتھ محبت، عقیدت اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔